بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، پہلا تفکر جو ہے وہ خدا کی صفات میں ہے۔ انسان تفکر خدا کے لیے، خدا کی ذات میں تفکر منع ہے۔ وہ آپ ائمہ کی روایات ہیں آپ کے سامنے کہ وہ خدا کی صفات میں ذات میں تفکر خود ویسے بھی کہیں نہیں پہنچ پاؤ گے، تو ہم میں ہو جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہو جائے گا۔ بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا کہاں سے آیا، خدا کو کس نے بنایا، خدا۔ بچے تو سوال کر سکتے ہیں، بہرحال بچے ہوتے ہیں، بہرحال ان کو ہوتا ہے، لیکن آپ کو ان کو صحیح جواب دینا ہے، غلط جواب نہیں دینا۔ آپ کا غلط جواب اس کا عقیدہ بنا دے گا، اس لیے اس کو غلط جواب نہ دیں۔ بچہ اگر نہیں آتا معذرت کر لیں یا پوچھ لیں کسی سے خوب۔ اسی لیے خدا کی صفات میں کہ خدا کی توحید میں خدا ہے کیا، خدا رحمان کیسا ہے، اس کا جمال کیسا ہے، اس کا جلال کیسا ہے، خوب یہ بہرحال انسان اس میں تفکر کرے، خدا کی طرف بڑھے۔ خوب یہ آپ کے سامنے شخص جو ہے وہ ملحد تھا، خدا کو نہیں مانتا، مشرک ہے، آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی امام خدمت میں آیا، امام سے پوچھا خدا کے بارے میں مجھے بتائیں، میں خدا کو۔ ایک بچہ اندر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں انڈا تھا۔ امام نے کہا اس انڈے کو دیکھو۔ بعض اوقات خدا منوانے کے لیے برہانوں کی اور دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہی سے امام نے کہا اس انڈے کو دیکھو۔ اس نے بولا انڈے کو؟ ہاں۔ کہا تو اگر اس کو بھی غور سے دیکھو تو تمہیں خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا کس طرح ایک چھوٹے سے حصے میں سفیدی اور زرد دونوں الگ الگ ہیں، ایک دوسرے میں مل نہیں رہے ہیں۔ وہ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اسی سے وہ خدا کی طرف ہو گیا۔ بہرحال اور بہت ساری توحید مفضل جو کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی، جوانوں کو چاہیے عزیزان محترم۔ بہرحال مجھے پتا ہے کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، کتاب پڑھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن کتاب دوستی کرے۔ جو قومیں کتابیں نہیں پڑھتی وہ قومیں ترقی نہیں کرتی، یاد رکھیں۔ آپ سوچیں کتنے کلومیٹر پر ہمارے ہاں لائبریری ہے، بعض ملکوں میں آپ جائیں اتنی خوبصورت لائبریریاں ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ چلو چلا ہی جائے۔ خوب ظاہر ہے جہاں کچھ عرصے میں لائبریریاں نہ ہوں تو قوم کیسے پڑھے گی؟ کتاب دوستی نہیں ہے، ماں باپ بچوں کو تحفے میں کتابیں دیتے ہی نہیں ہیں۔ کتاب کی کبھی آپ کسی اوکیشن پہ بچوں کو لے جائیں، میں بریکٹ پہ ساری باتیں کر رہا ہوں، کہ جائیں آپ تحفہ کتاب کا لا کے دیں، خود جائیں، اور خود ہی ماں باپ کو نہیں پتا کتابوں کو تو بچوں کو کیا کتابیں دیں گے؟ وہ کورس کی کتابیں اتنی ہیں۔ کل میں ایک بک سٹور پہ گیا، دیکھا وہ بچہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، اسکول کھلنے والے آگے اتنی جھک رہا ہے۔ میں نے سوچا میں کیا بولوں میں اب اس کو، یہ لاد رہے ہیں آپ، پڑھا تھوڑی رہے ہیں آپ اس کو۔ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی وہ معاشرے میں انسان پیدا نہیں ہو رہا، کیونکہ اصل علم سے دوری ہے۔ کم از کم جو کتابیں اردو میں ترجمہ ہو گئی ہیں، حدیث و روایات ہیں، پڑھیں آپ عزیزان محترم، کوشش کریں، ہمت کریں عزیزان محترم۔ ماہ محرم میں جو ہے وہ سید الشہداء کے اپنے کلمات پڑھیں، مطلب تھوڑی سی کوشش کریں۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ امام نے کسی آرام سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ امام جانتے ہیں کس کو کیسے جو ہے وہ بنانا۔ ایک اور شخص امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں نہیں مانتا، بہرحال آپ توحید اور اس کی باتیں کرتے ہیں، میرے لیے کوئی دلیل دیں کہ میں خدا کو مانوں۔ امام جانتے تھے کس سے کیسے وہ گفتگو کرنی ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کس نے بنایا؟ مجھے کس نے بنایا؟ کہا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے والدین نے تمہیں بنایا؟ کہا نہیں۔ کہ تمہارے والدین کو کس نے بنایا؟ تو کہا بس وہ جس نے بنایا ہے نا وہی خدا ہے۔ وہ سادے طریقے سے اس کو سمجھا دیا۔ وہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ تفکر خدا کے لیے بہت ضروری ہے، توحید کے لیے۔ ہم سب مسلمان پیدا ہو گئے، ہمیں پتہ ہے اللہ ایک ہے، بس ایک ہے۔ کیسے ہے؟ دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ دو ہو جائے تو کیا ہوگا؟ رازق ہے تو کیسا ہے؟ خالق ہے تو کیسا ہے؟ وہ غضب کرتا ہے تو کیسا ہے؟ رحمان ہے تو کیسا ہے؟ خوب
بہرحال ایک حد اقل مسلمانوں کو ایک کتاب تو توحید پہ پڑھنی چاہیے، ایک کتاب تو پڑھیں توحید پہ. البتہ یہ ہماری ساری مجلسیں توحید کا درس ہیں، البتہ یہ بھی سب توحید ہی کا درس ہے. وہ لا الہ الا اللہ توحید، اور کربلا توحید ہے. سید الشہداء نے سب کچھ لا الہ الا اللہ کی خاطر کیا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے کربلا میں، جو بعض اوقات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کربلا لا الہ الا اللہ ہے، کچھ نہیں ہے. اور پہلا تفکر عزیزان. دوسرا تفکر موت، معاد، مرنے کے بعد میں، قیامت میں. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان موت کو یاد کرے، تفکر، فکر کرے انسان. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام جو ہے وہ ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ موت کی طرف لوگوں کو دعوت. فکر کرو، تفکر کرو. مومن دن میں روایات کہتی ہیں 25 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے. امام، ساتویں امام گزر رہے ہیں، قبرستان آیا، امام نے اپنے اطراف کے لوگوں کو یہی کہا کہ یہ جو قبر ہے یہ آخری کمرہ ہے اس دنیا سے جانے کا. سمجھ لیں کہ وہ ایگزٹ گیٹ ہے اس دنیا سے جانے کا. ایگزٹ گیٹ بھی تو ہونا چاہیے. کہیں قبر ہے تمہاری، یہ آخری کمرہ ہے. جو ویٹنگ روم ہوتا ہے نا، بس اس کے بعد اب کیا ہے، یہ ویٹنگ روم ہے، آگے آفس ہے، ڈاکٹر ہے، ایئرپورٹ ہے، لانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے فلائٹ ہے. قبر کیا ہے؟ لانچ، آخری لانچ. اس کے بعد ہر کسی کا جہاز لگا ہوا ہے. قبر ایسی ہے جانے موت، اس کو یاد کرے. موت انسان کی زندگی کو ڈائریکشن دیتی ہے. موت کی فکر کرنا، آخرت کی فکر کرنا گھبراہٹ نہیں ہے. اب انسان کو زندگی میں بہت ساری پریشانی ہو، ڈپریشن ہو. شخص آیا معصوم کے پاس، مولا میری زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، دل میرا بڑا ڈوبا رہتا ہے، میں پریشان ہوں. امام نے کہا مر جاؤ گے قبر میں، سب سے پہلے آنکھ یوں ہو جائے گی، ہاتھ یوں ہو جائے گا، بال یوں. کہا نہیں مولا میں ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا. وہ ایسی ہے، جب انسان اپنی قبر کے بارے میں سوچے تو ہوگا اس کے ساتھ کیا، فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. کہتا نہیں اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. جانے محترم، تفکر، فکر، معاد، قیامت میں کیا ہوگا، قیامت میں کیسے کھڑا ہوں گا، وہ بظاہر حساب دینا ہے. پہلی چیز آپ کو پتا ہے، امام نے کئی ملاقاتیں عمر ابن سعد لعین کے ساتھ ہوئی ہیں، کئی ملاقاتیں. جب نہیں مانا آخری میں جہاں صرف 6 لوگ ہیں، ادھر حضرت علی اکبر علیہ جناب ہے، ادھر حضرت عباس علیہ السلام ہے، ادھر اس کا بیٹا ہے، غلام ہے. آخری ملاقات ہے. امام نے بولا مثلا تمہیں نہیں پتا، تم نہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، خود تم کس کے لیے کر رہے ہو، شہر رے کے لیے کر رہے ہو، نہیں ملے گی تمہیں یہ. امام نے جو اس کو ایک سوال سے اس کے ذہن کو بیدار کرنے کی کوشش کیا ہے، کیا تمہیں موت پر یقین نہیں ہے، کیا تمہیں قیامت پہ یقین نہیں ہے؟ لیکن جب انسان اندر سے مردہ ہو جائے تو اسے کوئی چیز بیدار نہیں کر سکتی. آپ کو بچا کے رکھیں. ایک وقت ایسا آئے گا جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. ظہور وہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہو ظہور، لیکن بہت ساری چیزیں بند بھی ہو جائیں گی. اس لیے کوشش کریں ایسا کوئی عمل زندگی میں نہ ہو، خدا نہ خواستہ انسان کسی گناہ کی حالت میں ہو اور ظہور ہو جائے. کیسے جائیں گے آپ، کس طریقے سے جائیں گے؟ مطلب خود شرمندگی ہے یہ کہ یہاں امام کی آواز آ رہی ہے اور میں خدا نہ خواستہ دنیا میں مصروف ہوں، میں اپنی تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں، نعوذ باللہ.